آج کا یہ احتجاج ہم جناب سرکار ولی العصر کی بارگاہ میں بطور تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی پاک مظلومہ جدہ کی قبر کی پامالی، ان کی قبر کی شکستگی اور ان کی قبر کی منہدم ہونے پہ میری دعا ہے کہ مالکہ کونین شہزادی کونین آج کے ذکر کا مکمل اجر جو اس انجمن ذوالفقار حیدری کے جتنے بھی منتظمین ہیں میرا مالک ان کے تمام کے مرحومین تک پہنچائے، بالخصوص جناب علی رضوی کے بھائی والد محترم جناب سچے بھائی، میرے مالک ان کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے، سننے والوں کے دیکھنے والوں کی مکمل توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں معرفت معصومین، ولایت امیر المومنین اور عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے، الہی آمین۔ گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید سے، فرقان مجید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی جس میں رسالت مآب نے واضح طور پہ امت سے کہا کہ خدا کا حکم بذریعہ رسول یہ آیا ہے کہ میرا محمد کہہ دیجئے میں آپ سے اپنی تبلیغ رسالت کا کوئی بھی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کی جائے، میرے قریبیوں سے مودت کی جائے۔ اب یہ آیہ کریمہ رسالت مآب کی مکمل تبلیغ رسالت کا اجر خدا نے صرف اور صرف مودت کے ذریعے مانگا۔ اگر ہم اس آیت کے ماخذ میں جائیں تو اس کا سب سے پہلا بہترین زاویہ یہ ہے کہ یہ سوال امت نہیں کر رہی، خدا بذریعہ رسول کر رہا ہے۔ کل کہہ دیجئے، یہاں پہ کوئی چھوٹا بڑے سے نہیں مانگ رہا بلکہ بڑا چھوٹوں سے مانگ رہا ہے، اور جب کوئی بڑا چھوٹے سے مانگے تو وہ گزارش کے معنوں میں نہیں آتا، وہ امر کے معنوں میں آتا ہے۔ اگر کوئی بڑا چھوٹے سے کوئی سوال کرے تو وہ سوال کرنا امر کے معنوں میں یعنی حکم کے معنوں میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا امت سے حکمن یہ کہہ رہا ہے، اور حکم خداوندی کی مذہب اسلام میں کیا اہمیت ہے کہ اگر حکم خداوندی کو پس پشت رکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ انسان کسی بھی صورت اور یقیناً کسی بھی صورت دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا۔ خدا نے اہل بیت کی مودت کا جو حکم دیا ہے اس میں رسالت نے آپ سے کہا ہے کہ آپ سوال کیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے تم تک خدا پہنچایا، میں نے تم تک نماز پہنچائی، میں نے تم تک روزہ پہنچایا، میں نے مکمل دین پہنچایا۔ مکمل دین بند ہے صرف ایک مودت میں، اور وہ مودت رسول کے قربا کے ساتھ۔ بے شک بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری امت سے مودت کرو گے، میری قربا سے مودت کرو گے تو یہ تمہارا مجھ پہ احسان نہیں ہے، یہ وہ اجر ہے جو تم نے مجھے باہر صورت دینا ہے۔ اب اجر کے معنی کیا ہے؟ اجر کے معنی جو ہمارے ہاں زیادہ تر استعمال ہوئے وہ استعمال ہوتے ہیں معاوضہ کی صورت، یعنی کہ رسالت مآب اپنی تمام محنتوں، رسالت مآب نے وہ جو تمام سروسز خدا کے کہنے پہ امت تک پہنچائی، اس کا صرف ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے اور وہ اجر مانگا جا رہا ہے۔ اجر کی اہمیت یہ ہے کہ اگر میں کہیں سے کوئی لباس سلواؤں اور لباس سلوانے کے بعد اس درزی کو اس کی قیمت ادا نہ کروں اور وہ لباس لے کے گھر آ جاؤں، اس کو آب زمزم سے دھو لوں، اس پہ مکہ اور مدینہ کا عطر چھڑکوں اور پوری رات اللہ کی عبادت میں بیٹھا رہوں اور صبح کو اٹھ کے مذہب اور دین سمجھنے والے علماء سے پوچھوں کہ کیا میری مکمل رات کی عبادت بارگاہ ربوبیت میں قبول ہوئی، جبکہ جو لباس میں نے زیب تن کیا ہوا تھا میں نے اس کی اجرت ادا نہیں کی تھی۔ تو ہر ایک مسلک سے تعلق رکھنے والا یہی کہے گا کہ آپ کی عبادت رائے گاہ چلی گئی، کیونکہ آپ وہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے جس کی قیمت ادا نہیں کی تھی، جس کی اجرت ادا نہیں کی تھی۔ تو اگر میں ایک
लिबास की कीमत अदा न करूं तो खुदा मेरी इबादत कबूल नहीं करता। तो जहां मुकम्मल दीन की कीमत अदा न की जाए तो फिर भी खुदा कोई भी इबादत चाहे वो नमाज की सूरत में हो, रोजे की सूरत में हो, खुदा कबूल नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आले मोहम्मद से मवद्दत और मोहब्बत रखना सिर्फ ये नहीं है कि हम एहसान कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम इनसे मवद्दत और मोहब्बत करके अपने बड़ेपन का सबूत दे रहे हैं। जैसे नमाज पढ़ने का हुक्म है, जैसे रोजा रखने का हुक्म है, जैसे ज़कात देने का हुक्म है, जैसे हज बजा लाने का हुक्म है, ऐसे ही हुक्मन खुदा ने कहा है कि आले मोहम्मद से मवद्दत की जाए। बेशक बेशक। तो खुदा ने मवद्दत का हुक्म दे दिया है, तो अब मवद्दत हमसे क्या तकाजा करती है? अब तकाज़ाए मवद्दत क्या है? तकाज़ाए मवद्दत क्या ये है कि सिर्फ हम उनके इस्माई ग्रामी इज्जत के साथ लें और ये कह दें कि हमने हक के मवद्दत अदा कर दिया? क्या हम ये कहें कि अपने बच्चों को उनके नाम याद करवाएं कि ये हैं हमारे दीन के रहबर, क्या हमने हक के मवद्दत अदा किया? हक के मवद्दत ये है कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हम उनसे वफा करें, हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अपनी जिंदगी के हर काम से अफजल और बरतर समझें। अब यहाँ पे आज की गुफ्तगू, आज की ये मजलिस, इसका मकसद है कि क्या उम्मत ने वो अजर रसूल को अता किया, लेकिन जब हम आले सऊद की तरफ देखते हैं, जब हम हिजाज मुकद्दस की तरफ देखते हैं, तो मदीना में बिल्कुल रोज़ाए रसूल के करीब चंद शिकस्ता कब्रें हमें बोल बोल के गवाही दे रही हैं कि बजाय हक के मवद्दत अदा करने के जुल्म किया गया। जैसा कि इमाम सैयदुल साजिदीन ने कहा था कि अल्लाह ने हमसे मोहब्बत का हुक्म दिया था तो लोगों ने हमारे साथ ये सलूक किया, अगर दुश्मनी का हुक्म होता तो खुदा जाने ये हमारे साथ क्या सलूक करते। तो कब्रे जन्नतुल बकी आज भी बोल बोल के गवाहियां दे रही है। तो आज की गुफ्तगू में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आए देखें आखिर उम्मत को इनसे मुतालिबात क्या थे, उम्मत इनसे क्या चाहती थी, वजूहात दुश्मनी क्या थे, वो दुश्मनी की वजूहात क्या थी। आखिर ये लोग उस मुआशरे में रहते थे जहां एक दूसरे से मेल जोल रखते थे, तो फिर खानदान रसूल के साथ ये हर जुल्म और हर सिल्म क्यों ढाया गया। तो दावतुल अशीरा में जब रिसालत बाब ने उठ के खड़े होकर कहा अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए इंसानों कह दीजिए कि अल्लाह एक है, तो यकीनन ये ऐलान अरब के लोगों के लिए एक बहुत बुरा पैगाम था, जबकि वो बहुत से बुतों की पूजा करते थे। जो लोग बुत पूजा करते थे वो एक खुदा की इबादत के लिए नहीं आ सकते थे। जो गुनाह फख्र समझ के किया करते थे वो गुनाहों को फौरन तर्क नहीं कर सकते थे। उनके लिए ये ऐलान उनके लिए बहुत गरा था, लेकिन वो इस ऐलान को बड़ा हल्का समझ रहे थे। वो ये समझते थे कि एक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कैसे हमारे मुकम्मल दीन को झुटला देगा। लेकिन दावतुल अशीरा में फिर तारीख ने हमें ये भी बताया कि जब रिसालत माब ने अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और ये कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और उसका रसूल हूँ, तो काफिरों ने कहा हम कैसे तस्लीम करें कि वो अल्लाह है और आप उसके रसूल हैं। तो एक 10 या 12 साल के सने मुबारक में अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब उठ के खड़े हुए और खड़े होकर रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ कि मुस्तफा अल्लाह के रसूल हैं। अरब के उन जाहिलों ने, उन काफिर और मुशरिकों ने ये समझा कि शायद ये गवाही एक भाई होने के नाते दी जा रही है, शायद ये गवाही चचाजाद भाई होने के नाते दी जा रही है। लेकिन जब उन्होंने रिसालत माब से कहा कि अच्छा एक भाई तो रिसालत का दावा करे और दूसरा भाई गवाही दे दे, तो हम इसे क्यों तस्लीम करें, तो रिसालत माब ने फौरन कहा कि इसे भाई समझ के गवाही को कबूल न करो। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मैं जिसका नबी बन के आया हूँ ये उसका वली बन के आया, ये मेरा वसी है, ये मेरा वजीर है, ये मेरा जानशीन है। तो इसका मतलब है कि इस्लाम के पहले दिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया गया तभी अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ दिया गया था, तभी अमीर अल मोमिनीन की विलायत का ऐलान भी कर दिया गया था। अब अरब के जाहिलों और काफिरों के ज़हन में अल्लाह की रबूबियत भी आ रही थी और अली की दुश्मनी भी आ रही थी। लेकिन वो देखते हैं कि मक्का के बाजार में नबी तबलीग के लिए निकलते हैं तो हिफाजत के लिए अली आ जाते हैं। वो शब हिजरत कत्ल का इरादा करते हैं तो बिस्तर पे अली होते हैं। वो बदर पे हमला करने के लिए आते हैं तो 1000 के मुकाबले पे अली आ जाते हैं। वो ओहद की पहाड़ी में जख्मी करते हैं तो बचाने के लिए अली इब्ने अबी तालिब आ जाते हैं। अब जब अरब के काफिरों ने ये देखा
عرب کے جاہلوں نے یہ دیکھ لیا کہ جب تک علی محمد اور رسول اللہ کے ساتھ ہے تب تک ہم دین اسلام کا کچھ نہیں کر سکتے. تو اب کلمہ پڑ گئے لیکن ان کے دل میں امیر المومنین کی دشمنی ہمیشہ کے لیے موجود ہو گئی. اگر وہ فتح مکہ میں مصلحتاً مسلمان ہو گئے، جب ان لوگوں نے مصلحتاً کلمہ پڑھ لیا تو پھر اسلام کا ایک خطرناک ترین دور شروع ہوا. وہ خطرناک ترین دور کیوں تھا؟ کیونکہ کافر کا مقابلہ کرنا آسان تھا، منافق کا مقابلہ کرنا. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ. جب دین کے اندر داخل ہو گئے، جب یہ دین کے اندر داخل ہو گئے تو اب انہوں نے اسلام کی قمیض کو تو پہن لیا لیکن اندر میں وہی بغض پوشیدہ تھا. اب یہ منافقت میں اسلام میں آ چکے تھے. اب ان منافقت کو اگر فوراً وہاں جنگ کے لیے ان کو کسی تیر اور تلوار کے ذریعے ختم کیا جاتا تو یقیناً دین اسلام کی تبلیغ کا رستہ رک جاتا. کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اب انہیں کیا ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ یہ گروہ تھا جنہیں منافقین کہتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں پوری سورت بھیج دی. کافر کی ایک شکل تھی اس لیے خدا نے کافر کے لیے صرف ایک سورت بھیجی، کافرون. مسلمان کی اگر ایک شکل ہوتی تو خدا ایک ہی سورت بھیجتا، مسلمون. لیکن مسلمانوں کی دو شکلیں وجود میں آ گئی، اللہ نے سورت بھیج دی، ایک مومنون، منافقون. اس کا مطلب ہے کہ منافقون کے کردار سے ہم یہ کہہ کے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، نظریں نہیں چرا سکتے کہ دور رسالت میں وہ لوگ کوئی بھی نہیں تھے کہ جو مسلمان بن کے رسول اور اولاد رسول سے دشمنی کا تصور لیے ہوئے نہیں تھے. میں جنت البقیع کی تاریخ پڑھنے سے پہلے آل محمد کی دشمنی کی وجوہات پڑھنا چاہتا ہوں. یہی وہ گروہ منافقین تھا جو دین اسلام میں داخل ہو گیا، جو زبان سے لا الہ کہتے تھے، جن کے بارے میں مصور پاکستان نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. پر محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد. رسول اللہ تھا لیکن انہوں نے دل سے رسالت کو قبول نہیں کیا تھا. یہ منافقین بن کے دین اسلام میں آ گئے اور خدا قرآن میں ان کی متعدد نشانیاں بتاتا گیا کہ میرا حبیب یہ لوگ، یہ وہ لوگ، یہ وہ لوگ نام نہیں لیے. خدا بھی بتاتا گیا. تو جب وہ منافقین دل میں اولاد رسول کی دشمنی لے کے رسول کے قریب تھے اور رسول کی صحبت میں بھی تھے لیکن دل میں رسول اور اولاد رسول کی دشمنی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تمام مفسرین میں سے کسی نے نہیں بتایا کہ وہ منافقین کسی ایک دعا کے ساتھ ختم کر دیے گئے ہوں، تلوار اٹھا کے قتل کر دیے گئے ہوں، انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا ہو، انہیں گڑھے میں پھینک دیا گیا ہو. وہ زندہ رہے. اگر وہ زندہ رہے تو انہوں نے شادیاں بھی کی ہوں گی، اگر شادیاں ہوئی تو ان کی ہاں اولادیں بھی ہوئی ہوں گی، اگر ان کی اولادیں ہوئی تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، اگر ان کی پھر ان کی اولادیں بھی ہوئی ہوں گی. یہ سلسلہ تو پھر نسل در نسل چلتا رہا. تو یہ سلسلہ سب چلتا رہا ہے. تو جو لوگ رسول کے قریب بیٹھ کے رسول کی اولاد سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، آج وہ قبر نبی کے قریب اگر موجود بھی ہوں، اگر وہ مدینہ میں رہتے بھی ہوں، اگر وہ حجاز کے سربراہ بھی ہوں، اگر وہ سعودیہ کے مالک بھی ہوں، تو اگر رسول کی زندگی میں وہ اولاد رسول سے نفرت کر سکتے ہیں تو آج پھر وہ سعودی عرب میں بیٹھ کے اولاد نبی سے پیار نہیں. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. اس سلسلے کو مربوط کر لیا اسی سلسلے کے ساتھ. یہ وہی سلسلہ تھا منافقین کا جو چلتا ہے. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ دشمنی کی حقیقت کیا تھی؟ یہ بی بی تو پاکیزہ تھی، یہ بی بی تو اپنے صحن مبارک میں رہتی تھی، یہ بی بی تو لوگوں کے ہاں بھی نہیں آتی تھی. لیکن اس شہزادی کا ایک کردار ہمیں تاریخ میں بہت نمایاں نظر آیا کہ جب رسالت مآب کو مکہ میں اذیت دی جاتی ہے تو بچانے کے لیے یہی شہزادی آتی ہے. پھر یہ وہ شہزادی جس کے دروازے پہ مسلمان نبی کے پاس آ کے اجازت لیتے تھے اور نبی سید کے دروازے پہ آ کے اجازت لیتے تھے. لوگ رسول کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، رسول سیدہ کے احترام میں اٹھ کے کھڑے. واہ واہ واہ. اتنی عزت کر لی، اتنی عزت کر لی کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا ہر فعل تو امت پہ سنت ہو جاتا ہے، تو کیا ہر باپ پہ واجب ہے کہ وہ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو؟ رسول نے فرمایا ہاں، ہر اس باپ پہ واجب ہے جس کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو. اگر تمہاری بیٹیاں فاطمہ ہیں تو پھر تمہیں بھی اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا. میں واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کہ نہیں کھڑا ہوتا. یہ ام ابیہا ہے، یہ مادن الرسالہ ہے، اس وجہ سے اس کے دروازے پہ اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ فرشتہ آتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے، کبھی خیاط بن کے آ جاتا ہے،
کبھی بھائی فقیر واہ بن بھائی واہ کبھی اسیر بن کے آ جاتا ہے. خدا درود و سلام رہا ہے. یہ سارے سلسلوں کو دیکھا جا رہا تھا, ان سارے سلسلوں کو پایا جا رہا تھا کہ آخر ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہے. اولاد رسول کیا جاتا ہے, خدا درود و سلام رہا ہے. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی وہ بیوی ہے جو ایک نمایاں شخصیت ہے. اب ایک اور موڑ آتا ہے جو میرے سننے والوں کو انتہائی اس جملے میں ایک لطف آئے گا کہ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ اکلوتی دختر رسول ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ باپ کو تو بیٹی کی شادی کی فکر ہوتی ہے, ہم نبی کے پاس جاتے ہیں, ہم نبی سے سیدہ کا ہاتھ مانگتے ہیں. جب آ کے کہا گیا یا رسول اللہ آپ بیٹی کے رشتے کے لیے کیا سوچتے ہیں, تو رسالت مآب کا جواب اس قدر فصیح و بلیغ تھا کہ کیا کہنے. رسالت مآب کے فرمایا میرے پاس میری بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں ہے. بھائی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ کو سورج پلٹانے کا اختیار ہے, آپ کو چاند دو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے, آپ کو پتھروں سے کلمہ پڑھوانے کا اختیار ہے, آپ کو درختوں کا اختیار ہے, بیٹی کی شادی کا اختیار کیوں نہیں ہے. کیا طریق ساز جملہ دہن رسالت سے نکلا. فرمایا اس لیے بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں ہے کہ میں مسلمان بناتا ہوں, معصوم نہیں بناتا. بھائی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشنودی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ بآواز بلند تر صلوات. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. میں معصوم نہیں بناتا, بیٹی ہے معصومہ, رشتہ چاہیے. اور خدا عصمت کے معاملے میں اتنا محتاط ہے کہ خدا مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیتا ہے, لیکن معصومہ غیر معصوم کے گھر نہیں بھیجتا. جب یہ لفظ کہے تو اب لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ کی شادی کے اختیار تو رسول نے یہ کہہ دیے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا یا رسول اللہ تو پھر یہ فیصلہ کون کرے گا. فرمایا یہ فیصلہ وہی کرے گا جس کے ہاتھ سے سیدہ مجھے عطا ہوئی ہے, جس نے مجھے زہرا جیسی بیٹی دی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ رہا ہے, وہی مالک کوثر ہے, وہی شہزادی کے عقد کا بندوبست. جب پھر ایک مدینے کے لوگوں نے پھر ایک علیحدہ ہی تاریخ دیکھی. کبھی ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ ہمیشہ غلام یا نوکر شادی کا پیغام لے کے جاتے تھے, لیکن آج انتظار ہو رہا ہے کہ آج عرش سے کوئی پیغام آئے گا. جب کہا عرش سے کوئی پیغام آئے گا تو اب آج سیدہ کے لیے کسی ایک شخص کا انتخاب کرنا تھا. آج سیدہ کے لیے سیدہ کے عقد کا وقت آ چکا تھا. تو خدا نے عرش پہ بیٹھ کے عرش کی رہنے والی مخلوقات سے کہا کہ آج ہم نے سیدہ کے دروازے پہ آج ہم نے ایک شادی کا پیغام بھیجنا ہے. تو یہاں پہ میں خطابت کے جملوں میں کہوں گا کہ یقیناً بعید نہیں کہ سورج نے کہا ہوگا مالک مجھے بھیج دے. فرمایا تو جل رہا ہے, جلنے والا کام نہیں ہے. چاند نے کہا ہوگا کہ مجھے روانہ کر دیا جائے, تو فرمایا چہرے پہ تو داغ ہے, مجھے بے داغ چاہیے. کیا کہنے کی محفل کو ایک ستارہ اٹھا جس کا نام زہرا تھا. اس نے کہا میرے مالک اگر میرا مقدر جاگ گیا ہے تو مجھے آج دروازے پہ بھیج دیجیے. ادھر ستاروں کی محفل سے ستارہ ٹوٹا, ادھر ستارے کا ٹوٹنا تھا. یا سیدہ نے ٹوٹتا ہوا تارہ دیکھا, مصلی عبادت میں بیٹھی میری شہزادی کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ستارہ سفر کرتا رہا ہے, شہزادی اللہ اکبر کی صدائیں دیتی آ رہی ہے. یا وہی ستارہ جب آ کے مدینہ کے اوپر کھڑا ہو گیا, مدینہ کے اوپر رکنا تھا, لوگوں نے اس اترتے ہوئے تارے کو دیکھا. اس تارے نے امیر المومنین کے گھر کی طرف جانا شروع کیا. جو بھی امیر المومنین کے گھر کی طرف ہے, شہزادی کی آواز آتی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ادھر ستارہ دہلیز امیر المومنین پہ آ کر رک گیا, آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر سیدہ کے بندوبست ہو گیا, ادھر مومنین کے لیے تسبیح وجود میں آ گئی. ستارے نے دروازے پہ آنے سے پہلے 4 چکر امیر المومنین کے چھت کے لگائے, امیر المومنین کے گھر کے لگائے, اور پھر دہلیز علی پہ گر گیا. جب پوچھا گیا کہ اے زہرا ستارہ اگر تو آ ہی گیا تھا تو سیدھا علی کے دروازے پہ کیوں نہیں آیا؟ تو بعید نہیں کہ زہرا ستارے سے آواز آئے. اگر میں سیدھا امیر المومنین کے دروازے پہ آ جاتا تو لوگ کہتے ٹوٹا ہوا تارا تھا علی کے دروازے پہ گر گیا, ٹوٹا ہوا تارا تھا علی کے دروازے پہ گر گیا. میں نے
कि मैं टूटा हुआ नहीं आया, भेजा हुआ आया। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारा हैदरी। मोमिनीन के यहाँ अब शहजादी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अमीर अल मोमिनीन के घर चली जाती है। अब तो अरब के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई, इधर अमीर अल मोमिनीन है और एक तरफ उम्मुल मासूमीन है, एक तरफ सैयदतुन निसा है और एक तरफ वजहुल्लाह है, एक तरफ हिजाबुल्लाह है। अब खुमे गदीर में जब अमीर अल मोमिनीन की हाकमियत, विलायत, इमामत का ऐलान हो गया, तो अब अगला मरहला ये शुरू हुआ कि जनाब सैयदा तबलीग विलायत अमीर अल मोमिनीन के लिए हर जगह नजर आई। जब जनाब सैयदा हर जगह पे तबलीग विलायत अमीर अल मोमिनीन कर रही थी, तो फिर उम्मत को जनाब सैयदा का यूं तबलीग विलायत अमीर अल मोमिनीन के लिए जाना गरार हुआ। रिसालत माप की आंखें अभी बंद ही हुई थी कि उम्मत अमीर अल मोमिनीन की दुश्मनी में, खानदान रसूल की दुश्मनी में उसी सैयदा के दरवाजे पे आग लेके पहुंच जाती। उसी सैयदा के दरवाजे पे आके ऊंची आवाज में बोला जाता है, जिसके दरवाजे मानते थे, जिसके दरवाजे पे सितारे रुकते थे, जिसके दरवाजे पे फरिश्ते इजाजत तलब करते, उस दरवाजे पे आके ऊंची आवाज में सदाएं दी जाती हैं, ऊंची आवाज में बोला जाता है। जब इतना ऊंची आवाज में बोला जाता है, अब ये तौहीन रिसालत थी, अब ये तौहीन इस्मत थी, अब ये तौहीन सैयदा के दरवाजे पे ऊंची आवाज में सदा देना। आज हम इस शब में, इस लम्हे में हम गिरिया कर रहे हैं, हम मातम कर रहे हैं, हम जमाने के सामने एहतजाज कर रहे हैं कि जन्नतुल बकी को क्यों गिराया गया, कब्रों को मुनहदम क्यों किया गया। तो मेरा उम्मत मुसलमान से पहला सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आज आप कहते हैं कि आले सऊद के यहाँ कोई मकासद और थे, वो कब्रों की बेहुरमती करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो कब मज़ारात मुक़द्दसा को शायद शिर्क समझते थे, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मज़ारात मुक़द्दसा को शिर्क समझा जा रहा था, तो मैं उम्मत मुसलमान से सवाल करता हूं कि सबसे पहले बताएं कि बैतुल हुज़न को क्यों गिराया गया था? जिस घर में बैठ के शहजादी रोती थी, उस घर को क्यों गिराया गया? इसका मतलब है ये रब्त कायम हो रहा है। सबसे पहले तो उस घर को गिरा दिया गया जहां बैठ के शहजादी रोती थी, उस दरख्त को काट दिया गया जिसके नीचे बैठ के शहजादी रोती थी। इसकी मतलब है कि मकानों से नहीं थी, इनकी लड़ाई मकानों से नहीं है, इनकी लड़ाई मकीनों के साथ है। इनकी नफरत दीवारों से नहीं है, इनकी नफरत उस घर में रहने वालों के साथ है। मेरा मुतालिबा है दुनिया के सामने कि आले सऊद ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, इन्होंने बड़े बड़े प्लाजे बना लिए, इन्होंने बड़े बड़े होटल्स बना दिए, लेकिन इन्होंने वो जगह गिरा दी जहां रसूल आए थे। इन्होंने वो जगह गिराई जनाब सैयदा आई थी, इन्होंने वो जगह गिरा जहां पे तारा आया था। अगर तुम में हिम्मत है तो तुमने वो मकान गिराया जहां पे नबी आए थे, तुमने वो मकान गिराया जहां पे सैयदा आई। अगर तुम में हिम्मत है तो वो जगह गिरा के दिखाओ जहां अली इब्न अबी तालिब आए। अल्लाह अल्लाह। तुम दीवारे काबा की तरफ तो देख नहीं सकते, इसलिए कि वो अमीर अल मोमिनीन के आने की जगह। यहां मैं एक वाकया आपके सामने कोट करूंगा कि आज कब्रों की बेहुरमती की जाती है, आज रोजा रसूल की जाली चूमने की इजाजत नहीं दी जाती। क्यों चूमने की इजाजत नहीं जाती? कहते जी इसलिए कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये शिर्क है। कब्र रसूल की जाली को चूमेंगे, आप जन्नतुल बकी की दीवारों को चूम रहे हैं, तो ये शिर्क है। एक दफा सऊदी फरमा रवा, उन्होंने तमाम दुनिया से मुख्तलिफ उलमा को बुलाया अपने सरकारी खर्चे पे हज, जिसमें मज़हब जाफरिया की नुमाइंदगी करने के लिए एक इंतहाई आरिफ आलिम दीन, वो भी उस काफिले में शरीक थे। जो ही ये काफिला सऊदीया पहुंचता है तो खाने की टेबल लगती है, खाने का मेज लगता है, दस्तरखान सजाया जाता है। सऊदी फरमारवा जो ही खाने की मेज के करीब आता है तो सारे उलमा कराम उठते हैं जिनका मज़हब जाफरिया से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो सऊदी बादशाह के हाथों को एहतरामन बोसा देते। लेकिन जब वो मज़हब शिया के उस जलीलुल कद्र शख्सियत के सामने सऊदी फरमारवा जाता है, तो वो बजाय उसके हाथों पे बोसा देने के, वो अपनी जेब से एक छोटा कुरान जो सफर में अपने पास रखते थे,
وہ نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیتے ہیں. جب ان کے ہاتھوں پہ کھلا ہوا قرآن دیکھتے ہیں تو سعودی فرما روا اس قرآن کے احترام میں قرآن کو چومنے کے لیے جھکتا ہے. جو ہی وہ چومنے کے لیے جھکتا ہے تو وہ شیعہ عالم دین اس قرآن کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور پیچھے ہٹا کے سعودی فرما روا آپ کیا کرنے لگے تھے؟ اس نے کہا میں قرآن کو بوسہ دینے لگا تھا. تو وہ عالم دین نے دوبارہ قرآن ہاتھوں پہ لیا, ہاتھوں پہ لے کے کہا حضور آپ کو غلط فہمی ہو گئی, قرآن اندر ہے, باہر تو چمڑے کی جلد ہے, آپ تو چمڑا چومنے لگے تھے, آپ تو چمڑے کو بوسہ دینے لگے تھے. اس نے کہا میرا مقصد چمڑے کو بوسہ دینا نہیں تھا, میرا مقصد تو قرآن کو بوسہ دینا تھا. تو شیعہ عالم دین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ میں بھی یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں, ہم بھی لوہے کی جالی نہیں چومتے, ہم بھی اندر سے رسول کی تعظیم کرتے. بھائی واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. قبروں کو گرایا جا رہا ہے, قبروں کو منہدم کیا جا رہا ہے. یہ انہدام کیوں ہوا؟ یہ انہدام کسی معاشرتی طرز کے نہیں, یہ صرف آل محمد علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے ہوا, کیونکہ وہ دشمنی تو نسل در نسل منتقل ہوتی جا رہی تھی. پھر جناب سیدہ کے آج تو ہم صرف اپنے احباب اپنے شیعہ مجمع میں صرف یہ بتاتے ہیں کہ رسالت مآب کی بیٹی کے دروازے کو گرایا گیا. واللہ بخدا تاریخ اس بات پہ شاہد ہے, صرف دروازہ نہیں گرایا گیا, نبی کی بیٹی کی گھر کی چھت کو گرایا گیا. اللہ اکبر. یہ دروازہ جلانے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ بیت امیر المومنین کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, یہ علی کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے آئے تھے. جو ہی امیر المومنین کے گھر کی جانب یہ آوازیں بڑھتی ہیں تو پھر آج تو شیعہ سنی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے سے آوازیں تھی اور آواز دے کے کہ میں فاطمہ بنت محمد بول رہی ہوں. جہاں پہ رسول مانگتے تھے, یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ فرشتے آ کے رکتے تھے, یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ ملک آ کے اجازت طلب کرتے تھے. تو بجائے احترام سیدہ کے دروازے کو ٹانگ مار کے گرایا جاتا ہے. دروازہ وہ دروازہ وہی پہلو سیدہ میں آتا ہے. تو جناب سیدہ کا سر مبارک دروازے کے پیچھے دیوار پہ آتا ہے اور شہزادی کے پہلو میں اس دروازے کی لوہے کی میخیں چلی جاتی ہیں. شہزادی کی آواز آتی ہے یا علی جلدی آئیے. امیر المومنین کو بلایا جاتا ہے. امیر المومنین کے اندر وہ گھر جہاں پہ ملائکہ دروازے پہ رکتے ہیں, اس گھر کے اندر مسلمان, اس گھر میں اس دور کے منافقین اس گھر کے اندر یوں گھوم رہے ہیں کہ بار بار سیدہ کی زخمی آواز آ رہی ہے, یا علی زینب سے کہہ دیجئے کہ پردہ کے انتظام کرے, یا علی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں کو تھام لیجئے. یہ جو کربلا میں شام غریبہ خیام حسینی کو آگ لگی تھی, یہ اسی شعلے تھے جو دروازہ سیدہ کو لگائی گئی. اگر دروازہ سیدہ کو آگ نہ لگائی جاتی تو امت کبھی بھی خیمہ شریکت الحسین کو آگ نہ لگاتی. سلسلہ تو وہاں سے شروع ہو گیا. پھر ایسا ظلم ہوا کہ صرف بی بی کے گھر کو نقصان نہیں پہنچایا گیا, شہزادی کو اتنا زخمی کر دیا گیا, اتنا زخمی کر دیا گیا, اتنا زخمی کر دیا گیا کہ اگر شہادت سیدہ کے سامنے پڑھ دی جائے, امام بھی پردہ غیبت میں خون رو رو کے کہہ رہا ہے میری جدہ مظلومہ کے مصائب کو پڑھا نہیں گیا, میری جدہ کے زخم ہی نہیں بتائے گئے کہ میری جدہ مظلومہ کتنی زخمی. مصائب کی 4 سطریں پڑھنے پہلے میں اپنی قوم کے سامنے جنت البقیع کی ایک تاریخ پڑھنا چاہوں. یہ جنت البقیع کی تاریخ کیا ہے, یہ ہسٹری کیا ہے. جب رسالت مآب مکہ سے مدینہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں, جب مدینہ پہنچتے ہیں تو رسالت مآب مکہ میں ایک قبرستان وجود میں آ چکا ہے مسلمانوں کا, جسے جنت المعلا کہتے ہیں. جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں ایک قبرستان, ایک جو جگہ جہاں جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں, اس کا پہلا نام بقیع الغرقد تھا. غرقد ایک پھول دار جھاڑی کا نام تھا جس سے مختلف رنگوں کے پھول نکلتے تھے. یہ جگہ بڑی سرسبز و شاداب تھی. جب رسالت مآب مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں تو مسجد نبوی کی بنیاد اسی بقیہ کے پہلو میں رکھ دی جاتی ہے, اسی جگہ کے پہلو میں رکھ دی جاتی ہے اس کی بنیاد. مسلمان مسجد نبوی کے ارد گرد اپنے گھر بنا لیتے ہیں اور
رسالت مآب کا گھر بقیہ اور مسجد نبوی کے درمیان میں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسالت مآب کا اپنا ذاتی گھر ہے، جس کا ایک دروازہ مسجد کی جانب کھلتا ہے، جس کے لیے ہمیں تاریخ کی روایات بتاتی ہیں کہ تمام صحابہ کے دروازے بند کر دیے گئے سوائے حضرت امیر المومنین کے دروازے. اب انصار میں سے جو سب سے پہلے شخصیت ہے وہ جناب زید بن زرارہ ہے. یہ انصار میں سے پہلی شخصیت ہے جسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا. یہ انصار میں سے تھے. مہاجرین میں عثمان بن مظعون، یہ وہ پہلے صحابی تھے جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. یہ امیر المومنین کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا. امیر المومنین کے انتہائی مخلص صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا. یہ مہاجرین میں سے تھے. یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا جاتا. جب جنت البقیع میں یہ 2 قبریں بن جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جنت البقیع صرف اور صرف صحابہ کا قبرستان ہی رہتی. آج 8 شوال کا ہمارا احتجاج، جس پہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر اہل سنت بھی 8 شوال کو احتجاج کریں، کیونکہ صرف اہل بیت کے مطابق کیا گیا، صحابہ کرام کی قبروں کو منہدم کیا گیا. عزت صحابہ کی بات کرنے والی تنظیمیں، عزت ناموس صحابہ پہ مر مٹنے والے لوگ، انہیں چاہیے کہ وہ 8 شوال کو احتجاج کریں. ہم بتاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی قبر تھی، ہم بتاتے ہیں کہ وہاں پہ زید بن جریر کی قبر تھی، ہم بتاتے ہیں کہ کن کن صحابہ کرام کی قبریں تھی. حضرت عباس ابن عبد المطلب، جناب عقیل بن ابی طالب، جناب ام ایمن بی بی ام البنین، امیر المومنین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ اسد، ان کی قبور مبارکہ بھی اسی قبرستان میں تھی. یہ کوئی چھوٹا قبرستان نہیں تھا، یہ بہت وسیع قبرستان ہے جس میں صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں، جس میں امہات المومنین کی قبر بھی ہے. رسالت مآب کے بیٹے حضرت ابراہیم، جن کی وجہ سے رسالت مآب کی کنیت ہے، جناب ابراہیم کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے اندر ہے. اللہ رسول کی تمام قبور جو ہیں وہ جنت البقیع کے اندر ہیں. امہات المومنین کی قبریں جنت البقیع کے اندر ہیں. اصحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع کے اندر ہیں. اگر یہ تعداد، وقت زیادہ نہ گزرے، اگر یہ تعداد بتائی جائے تو 1300 کے قریب صحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع کے اندر. صرف خاندان اہل بیت نہیں، صحابہ کی قبریں ہیں، امہات کی قبریں. 1806 میں جب آل سعود نے حجاز کا انتظام سنبھالا تو سب سے پہلے 1806 میں انہوں نے اس کے جو مرکزی دیواریں تھیں، جو جنت البقیع میں مرکزی عمارتیں تھیں، ان کو نشانہ بنایا. ابن بطوطہ کا سفر نامہ اگر آپ پڑھیں تو وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ جب میں جنت البقیع کے لیے گیا تھا تو امام حسن علیہ السلام کا روضہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا، جس کے اوپر سونے کی تختی لگی ہوئی تھی. اللہ ہمیں کتابوں میں ان مزارات کے نقش و نگار ہمیں قدیم کتابوں میں کثرت کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن پھر 8 شوال 1926 وہ دن، وہ تاریخ کا سیاہ ترین دن آتا ہے جب ایک جھوٹے مفتی، ایک مکار مفتی، ایک ملاؤن مفتی، اس کے کہنے پہ فرمانروا حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ جنت البقیع میں رہنے والی تمام قبروں کو گرا دیا جائے. پھر ایک جملے میں اگر پوری کہانی بند کر دی جائے کہ اس قبر پہ بلڈوزر چلا دیا گیا جس کے دروازے پہ اللہ اکبر، ان قبروں کو گرایا گیا، ان قبروں کو شکستہ کیا گیا، ان قبروں کو منہدم کر دیا گیا. جنت البقیع جہاں پہ کہیں سرکار امام حسن علیہ السلام کا روضہ، امام زین العابدین کا روضہ، امام باقر علیہ السلام کا روضہ، امام جعفر صادق کا روضہ، یہ 4 بیٹے ایک ماں کے پہلو میں سوئے ہوئے. یہ 4 بیٹے ایک ماں کے قدموں میں سوئے ہوئے تھے. یقیناً میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ جب بیٹوں کی قبریں گرائی ہوں گی تو بیٹوں کی قبروں سے آواز آئی ہوگی ہماری قبروں کو جتنا پامال کرنا ہے کر لو. ماؤں کے سامنے بیٹوں کی لاشوں کو مار دیا گیا. 8 شوال کو بیٹوں کے سامنے ماں کی قبر کو پامال کیا گیا.
بیٹے دیکھتے رہے اور قبر ٹوٹ، بیٹے دیکھتے رہے اور قبر شکستہ ہو گئی، ایک کے بعد دوسرے اور پھر جنت البقیع ایک خاموش قبرستان بن گیا، اتنا قبرستان بن گیا کہ آج بھی جانے والا ہر زائر روضہ رسول کی روشنیاں دیکھتا ہے اور جنت البقیع کا میں رونق دیکھتا ہے اور جنت البقیع کے گیٹ پہ تالا دیکھتا ہے۔ ایک ایرانی جا کر جنت البقیع کی دیوار کے قریب کھڑا ہو کے ایک مجلس پڑھ رہا تھا، اس نے مجلس پڑھتے پڑھتے ایک بڑا ہی دردناک جملہ کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک بیٹا ہمارے ایران میں آیا تھا، مشہد آ کے دیکھی، ہم نے آپ کے رضا کا روزہ کتنی محبتوں کے ساتھ سجایا ہوا ہے، یا رسول اللہ کاش آپ کی یہ بیٹی، کاش آپ کی یہ بیٹی مدینہ چھوڑ کے ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بیچتے لیکن تیری بیٹی کی قبر پہ یوں اندھیرا۔ حسن شہید نے کہا اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ امیر المومنین نے شب شہادت 40 قبریں بنائیں۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے سننے والے اس روایت کو سنیں تو ان کو پتا چل جائے کہ 8 شوال کا کردار کہاں سے شروع ہوا تھا۔ 40 قبریں بنائیں۔ جب آدھی رات کے وقت امیر المومنین اپنے گھر آئے تو فاتح شام بی بی نے کہا باپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ فرمایا شہزادی تمہاری ماں کی قبریں بناتے ہوئے زیادہ وقت لگا۔ تو امیر المومنین کی آواز آئی 40 قبریں بنائیں۔ 40 قبروں فاتح شام تڑپ گئی، رو کری بابا میری ماں کی 40 قبریں کیوں بنائیں؟ تو امیر المومنین کا جو جملہ ہے یہ جملہ 8 شوال کا مصائب ہے، یہ 8 شوال کا مصائب ہے۔ امیر المومنین کی آواز آئی سیدہ تمہاری ماں کی 40 قبریں اس لیے بنائیں ہیں تو دروازہ جلانے آئے تھے کہیں وہ قبر زہرا گرانے نہ آئے۔ کتابوں کی طرف رجوع کریں کہ امیر المومنین جناب سیدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز میں قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ یا علی کیا بنت پیغمبر کو بھی قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے؟ فرمایا اس لیے اونچی آواز میں پڑھتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی قبر زہرا پہ پہرا دے رہا ہے۔ کیا آج تک کبھی اتنی بھی کیا کبھی یہاں تک دشمنی کی انتہا ہوئی ہے کہ امیر المومنین تلوار نکال کے قبر زہرا پہ پہرا دیتے اس لیے آج تک علماء اکرام ہمیں کہتے ہیں کہ 3 جگہوں پہ جا کے زیارت سیدہ پڑھو، قبر رسول پہ پڑھو۔ ایک روایت ہے حجرہ نبی میں دفن ہے، ایک روایت ہے ریاض الجنہ میں دفن ہے، ایک روایت ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ لیکن جب پہلی بار کوئی پاکستان سے پائے جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو جا کے دیکھوں گا کہ بی بی کا ایک بہت بڑا محل ہوگا، ایک بہت بڑا حرم ہوگا۔ لیکن جب وہ جاتا ہے اور جنت البقیع کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر جا کے دیکھتا ہے کہ خاموش قبرستان ہے جہاں پہ قبروں کے اوپر چند ٹوٹے ہوئے پتھر پڑے ہیں۔ تو پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بنت نبی کی قبر کہاں؟ تو اشارہ کیا جاتا ہے کہ ہوا پتھر ہے یا رسول کی بیٹی کی قبر۔ یہ ہے قبر سیدہ آج بھی مظلومیت کی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھا دیا گیا تو یقیناً آج کی مجلس کی روحانیت اور قبولیت کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا۔ وہ ٹوٹی ہوئی قبر آج بھی آواز ہے کہ میرا کوئی بیٹا آنے والا، شکستہ قبروں کا وارث آئے گا اور وہ ٹوٹی ہوئی قبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ بتاؤ میری جدہ کا قصور کیا تھا، بتاؤ میری ماں کا قصور کیا تھا۔ ایک دربار میں کھڑی رہی، ایک بازار میں کھڑی رہی، ایک 9 گھنٹے ایک کئی گھنٹے کھڑی رہی، ایک چادر پہن کے کھڑی رہی، ایک بغیر چادر کے کھڑی رہی، ایک پابند ہاتھوں سے کھڑی رہی، ایک بیٹوں کے ساتھ کھڑی رہی، ایک بہنوں کے ساتھ ہے۔ جلد جلد میرا ایمان ظہور فرمائے تاکہ ان قبروں کی تاریخ، میری دعا ہے اس لمحے میں میرا مالک ہمیں ہماری زندگی میں یہ موقع دے دے
کہ ہم اپنے وارث کا ظہور دیکھ سکیں، الہی ان قبروں کے روضہ سیدہ دیکھ سکیں، ہم جناب سیدہ کی قبر پہ جلتا ہوا چراغ دیکھ سکیں، ہم جنت البقیع میں روزوں کی دیکھ سکیں، ہم مدینۃ المنورہ میں امام حسن کا روضہ دیکھ سکیں، جلد از جلد ان مزارات مقدسہ کی تعمیر ہو، جلد از جلد میرا مالک قبر سیدہ کی تعمیر ہو، میرا مالک آل سعود کو تباہ و برباد، دشمنان آل محمد کو انہیں نیست و نبود کرے، میرا مالک جلد از جلد ان فرما، مزارات مقدسہ کو بحال کر،